جی لطیف کھوسا صاحب، آج آپ کون کون سے کیسز میں پیش ہوئے اور یہ کتنے پرانے کیسز ہیں، اور آپ نے ان کیسز میں کیا استدعا کر رکھی تھی اور کیا آرڈر ہوا آج؟ دیکھیں، جو آج کیسز لگے ہوئے تھے، پہلے 3 کیسز تو وہ تھے جو سرکار نے ان کی جو ضمانتیں ہم نے کروائی تھیں محترم عمران خان صاحب کی، وہ اس کی منسوخی کے لیے وہ یہاں سرکار آئی تھی۔ کون سے کیسز میں؟ ایک کیس تھا جو توشہ خانہ والا تھا، ایک کیس تھا جو سائفر والا تھا، ایک کیس تھا جو ہم نے وہ اس میں ایک اور میں بیل کروائی تھی، توشہ خانہ 2 میں بیل کروائی تھی، جس میں وہ انہوں نے عامر فاروق صاحب کی چیف جسٹس کی سربراہی میں لی گئی تھی۔ تو وہ منسوخی کے لیے آئے، ایک میں تو فیصلہ ہو چکا تھا، غیر مؤثر ہو چکی تھی، لیکن آج پروسیکیوٹر نے تینوں کیسز میں وہ واپس لے لی، وڈرا کر لی، کیونکہ وہ کیسز میں فیصلے ہوئے ہیں۔ کچھ میں فیصلے ہوئے ہیں، ایک میں فیصلہ نہیں ہوا، اپیل پینڈنگ ہے، لیکن اس میں بھی جو بھی باوجو کیا انہوں نے واپس لے لی۔ اور ایک اور تھا جو 9 مئی کے متعلقہ تھا، وہ بھی ضمانتیں ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے واپس لے لی۔ یعنی ضمانتیں برقرار ہیں؟ وہ برقرار رہیں محترم عمران خان صاحب کی۔ ٹھیک ہے۔ میری جو پٹیشن تھی 1501 جو سی پی تھی، اس میں ہم نے جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں، انہوں نے ہماری جو 3 سال کی توشہ خانہ 1 جسے کہتے ہیں، جو ڈیکلریشن فارمز جو ایز اے پرائم منسٹر محترم عمران خان صاحب نے 18-19 سال 19-20 اور 20-21 یہ 3 سالوں میں جو انہوں نے اپنے ڈیکلریشن فارمز دیے تھے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحفظات آئے کہ انہوں نے جو توشہ خانہ کے جو وصول کیے ہیں اور اس کو جو انہوں نے سیل آؤٹ کیے ہیں، اس کا انہوں نے ذکر اپنی آمدنی میں نہیں دکھایا، گوشواروں میں اس کا ذکر نہیں کیا، لہذا انہوں نے اخفاء کا مرتکب ہوئے ہیں، اور اس اخفاء کے تحت جو ہے انہوں نے 170 جو ہے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں وہ استغاثہ کیا گیا۔ تو اس میں 3 سال سزا کی گئی تھی ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ اسلام آباد نے، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا، 3 لاکھ سمپل امپریزنمنٹ اور 1 لاکھ جرمانہ، اور عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ جو ہے سمپل امپریزنمنٹ کی تھی۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم نے دائر کی، اس وقت وہ اپنا خواجہ حارث صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اپیل دائر کی، ان سے 7 رہ گیا، انہوں نے پریئر کی تھی کہ دی سینٹینس بی سسپینڈڈ۔ تو جب میں اس میں آ گیا، کیونکہ خواجہ حارث صاحب کے منشی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کا سارا ریکارڈ جو ہے اٹھا لیا گیا جب وہ اسلام آباد ایک پٹیشن کرنے آئے تھے، تو پھر وہ چونکہ ذاتی جو ہے گواہ بن کے انہوں نے بیان الفی دیے ادھر بھی ادھر بھی، تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس کیس کو کنٹینیو رکھیں، تو وہ میں اس میں ان کی جگہ پر اپیل میں وکالت کے فرائض میں نے ادا کرنا شروع کیے۔ تو جب یہ آرگیو ہوا تو وہاں میں نے زبانی ان کو کہا کہ جناب صرف سینٹنس نہیں ہے، 426 کی لینگویج میں 426 ضابطہ فوجداری، جس میں اپیل کے دورانیے میں عدالت عالیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سینٹنس سسپینڈ کرے یا وہ آرڈر اپیلڈ اگینسٹ کو، یعنی اس فیصلے کو بھی معطل کر دے باوجود آف کورس اور نوٹس کے بعد۔ تو وہ میں نے عرض کیا کہ جناب یہ 7 اگر رہ بھی گیا ہے اس میں کہ سینٹنس سسپینڈ کی جائے، تو یہ میری جو معروضات ہیں اس کو بھی اضافی کر کے اس سے فرق کیا پڑتا ہے، سینٹنس سسپینڈ ہو یا کنوکشن سسپینڈ؟ دیکھیں، آج ان کا تو خیال یہ تھا 3 رکنی بینچ کا کہ جب سسپینڈ ہو گیا تو سسپینڈ ہو گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 5 تاریخ کو انہوں نے سزا کی، 5, 8, 20, 23 کو ہمایوں دلاور نے، اور 8 جو ہے 8 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا، 5 دنوں کے بعد ہی یا 3 دنوں کے بعد نوٹیفیکیشن کر دیا ڈسکوالیفیکیشن فار 5 ایئرس کے لیے 500، اور ایک جگہ سے جہاں ایم این اے بنے تھے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سربراہ پارٹی کے بھی نہیں رہ سکتے ہیں اور وہ الیکشن بھی نہیں لڑ مطلب سکتے ہیں. کنوکشن جو ہے سسپینڈ نہیں ہوئی تھی جس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جی انہوں نے تو اسی لیے میں نے 561A میں پھر جب وہ رہ گیا تو میں نے کہا جی 7 رہ گیا ہے, میری استدعا کے باوجود یہ چیز رہ گئی ہے, اس کو سسپینڈ کیا جائے. تو وہ جب 561A ضابطہ فوجداری کی میں نے اس میں درخواست دی ٹو گیو ایفیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دی کوڈ اینڈ ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس, اس کا اختیارات جو ہیں وہ نظائر میں نے پیش کیے اور عدالت عالیہ کی ڈویژن بینچ کو میں نے عرض کیا کہ یہ کیجیے گا. تو انہوں نے ایک 1990 کی سپریم کورٹ کا ایک حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے. تو اس جو ریجیکٹ کر دی کہ جی کنوکشن سسپینڈ نہیں ہو سکتی ہے, سینٹینس ہی سسپینڈ ہو سکتی ہے, تو اس کے خلاف ہم یہاں آئے تھے جو آج لگی. اور تو کیا ہوا پتہ ہی ہے کہ کیسے لگی. اس میں آج انہوں نے نوٹس دیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ چونکہ پیشی یہ تھی اور سرکاری وکیل جو ایڈیشنل اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن کمیشن کا کیس ہے. تو الیکشن کمیشن کا جج صاحب نے دیکھا کہ کوئی موجود ہے, تو وہ الیکشن کمیشن کا کوئی وکیل یا موجود نہیں تھا نمائندہ, سو اس لیے نوٹس کرنا تو ظاہر ہے کہ ان کو لازم تھا. اور چونکہ یہ پرویز صاحب پیش ہوئے تھے اس وقت ذاتی انہوں نے وکیل رکھے تھے, اپنا پرائیویٹ وکیل رکھا تھا, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد میں, جو کہ مستغیث تھا جس نے کمپلینٹ دائر کی تھی. تو وہ اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو وکیل رکھتے ہیں یا ان کا کوئی وکیل آتا ہے. بہرکیف یہ نوٹس فار ارلی ڈیٹ کی ہے, اور ان کا مگر بینچ کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ایز اے ہول مکمل طور پر یہ جب تک فیصلہ اپیل میں نہیں ہوتا ہے یہ معطل متصور ہوتی ہے سزا. تو میں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں, آپ یہی کر دیجئے, یہی میں لینے آیا ہوں, آپ سے مانگنے آیا ہوں. تو اس پر نوٹس انہوں نے کیا. یہ کتنے عرصے سے پٹیشنیں پینڈنگ تھی اور اچانک یہ کیوں لگ گئی آپ کے خیال؟ دیکھیں یہ 2023 کی پینڈنگ ہے, ہم نے تو اسی وقت کی تھی, 5/8/2023 کا یہ کیس تھا. اور یہ جب ہم نے عدالت عالیہ میں درخواست دی اور اس دورانی میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دن بھی جب چیف جسٹس کی بینچ میں لگے تھے تو وہ ہم نگرانیاں بھی جو ہے اس کے 3/8 کے فیصلوں کے اگینسٹ آئے تھے, لیکن 5/8 کو دلاور ہمایوں نے بلڈوز کر کے ہمیں سزا کر کے تو اٹک جیل میں بھیج دیا تھا. تو یہ لگی اس لیے کہ علیمہ خان نے ایک چٹھی چیف جسٹس کے نام بھیجی تھی جو مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کھوسہ صاحب کو. تو میں نے جب جا کے چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا. کب دی تھی؟ یہ آپ 1 مہینے کے قریب 1.5 مہینہ ہوا ہے. تو انہوں نے چونکہ اس کا خاطر خواہ جواب نہ دیا تو پھر ہم نے 2 دھرنے دیے یہاں بیٹھ کر. چیف منسٹر صاحب بھی KPK کے موجود تھے اور ساری پارٹی کے جو ہے پارلیمنٹیرینز نے بھی موجود تھے. اور پھر جب ہم نے جا کے اس کی تسلسل میں معروضات بھی کیں اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس دورانیے میں خان صاحب کی آنکھ بھی وہ خدا نخواستہ دائیں آنکھ کا ضائع ہونے کا خدشہ ہے اور پیمز تک کی نوبت آ گئی ہے اسپتال میں لے جانے کی, تو اس لیے ہمیں سراسیمگی ہے, تو یہ ہمارے کیس کیوں نہیں لگائے جا رہے. تو پھر انہوں نے جو ہے یہ اٹھا کے تو 13 کیس چیف جسٹس صاحب نے اپنے بینچ میں لگائے تھے. میرے کیس پر جس میں کہ اس وقت 28 اگست 2023 کو 24 اگست 2023 کو اٹارنی جنرل کو ڈائریکشن ہوئی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بتائیے گا. اور یہ اس لیے آیا کہ اس وقت میں نے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ کو بتایا کہ عمران خان صاحب سے میں اٹک جیل میں ملا ہوں. ان کی بیرک کھلی بیرک ہے, اس میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں, پیچھے سامنے جنگل ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ جب لائٹیں جلی ہوتی ہیں اور رات کے جو ہے جنگل کے سارے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے مکھیاں یہ جو پتنگے جتنی کچھ ہے اٹک جیل میں وہ سارے آ جاتے ہیں. اور جب بارش ہوئی ہے تو انہوں نے دکھایا کہ یہ 1 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, چارپائی ہے نہیں, وہ گدا جو ہے میٹ جو ہے وہ گیلا ہو گیا ہے, تو میں تو سو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ سارا گیلا ہے. میں نے اس چیز کی آ کر اس وقت شور مچایا اور درخواست جب دی تو اس میں اٹارنی جنرل کو انہوں نے حکم دیا کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں مفصل رپورٹ کی جائے. اب اندازہ کریں کہ 24 اگست 2023 کے بعد وہ پٹیشن یہ لگی ہے 10 فروری 2024 کو لگی. 10 اس کے بارے میں رپورٹ کیا آئی تھی؟
अटक वाली के बारे में? अटक वाले के बारे में तो उन्होंने कहा जी कि हमने इतने कमरे भी दिए हुए हैं, हमने फलां भी दिया हुआ है, डॉक्टर भी करता है। उन्होंने तो खैर चीफ साहब ने कहा देखो भाई ये कभी इस पर कोई अदालत ने देखा नहीं है, हाई कोर्ट ने, ये आप आज निकाल के पेश कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि इसको 3 साल हो गए हैं, अब ये अपना कंसर्न बता रहे हैं, ये अब अटक जेल की बात नहीं है, ये अडयाला जेल की बात है। तो अडयाला जेल में भी उनकी जो है, मैंने यही कहा कि फिस्तायत में इजाफा हुआ है, उन पर जो है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा रही है, उनको मुलाकातें नहीं दी जा रही हैं, ये खबरें घूम रही हैं और मीडिया ने किया है कि इनको पिम्स लेकर गए हैं, इनकी दाहिनी आंख जो है उसका मसाला है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि भाई ये रिपोर्ट जो आपने अभी पेश कर रहे हो ये अटक जेल की बात में बात कर रहे हो, और दूसरा ये किसी अदालत ने देखी नहीं है, ना किसी वकील ने देखी है, आप नई रिपोर्ट करेंगे। और वहाँ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उन्होंने सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर बैठे हुए थे, उनको मुकर्रर किया कि आप भी जाके इनकी लिविंग कंडीशन के बारे में करें। तो लिविंग कंडीशन आपको पता है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। तो बैरिस्टर सलमान सफदर की जो रिपोर्ट है उस पर आप मुतमईन हैं? देखिए बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट की है बाहर का, मेरे मुतमईन होने का या ना होने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उससे यकीनी बात ये तो आती है, मुतरशे होती है कि ना उनको जो है किसी से मुलाकात करने दी जा रही है, ना उनके मुआलिज की एक्सेस उन तक दी जा रही है, ना उनकी फैमिली को मुलाकात करने की दी जा रही है। उनको 3 मरतबा जो है फूड पॉइजनिंग हुई है, उनका जो है वो किचन के हालात जो हैं वो भी कोई दुरुस्त नहीं है, टीवी उनका बंद है, बेटों के साथ वो पिछले कई माह से 5 माह के 1 साल जाने कितना। लेकिन अब अमल दरामद तो हो गया, बच्चों से बात हो गई, मुआयना भी हो गया, बहुत बच्चों से बात हुई, वो बहुत उस चीज़ पर जो है पुरमसरत थे। यकीनी बात है कि उनको जाहिर है कि खुशी होती है बच्चों। अभी मुलाकात की क्या पोजीशन है उनकी? मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बदकिस्मती है कि उसमें ऑर्डर में और रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फैसल सुल्तान फैसल को जो है उनके मुआलिज हैं, आसिम यूसुफ हैं जो उनके मुआलिज हैं। भाई क्यों नहीं उनको रसाई दी जा रही? कौन सी आप चीज़ ने इख्फा किया है? वो क्या कर लेते अगर बोर्ड में उनको भी शामिल कर लेते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखें वो उसमें जो रिपोर्ट लिखी है जो उसी की रोशनी में करना था ना, जो मुआविन अदालत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है गवर्नमेंट को, वो तो अटॉर्नी जनरल की अपनी यकीन दहानी है, उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो लेकिन ये है कि उसको भी डायरेक्शन ही मुतसबर किया जाता है। वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे बैरिस्टर सलमान सफदर, वो इमरान खान के वकील की हैसियत से नहीं गए थे, ना इस केस में वो वकील थे, इसलिए वो एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जब गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इनको शामिल किया जाए तो वो कोर्ट ही का ऑर्डर मुतसबर किया जाएगा। कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं फिर लिखा अपने ऑर्डर? अब ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है कि अदालतें भी आपको पता ही है जिस तरीके से, हमें तो अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट को भी जिस तरह से मफलूज करके रख दिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये वो सुप्रीम कोर्ट आपको नज़र आता है, ये तो उसकी अजमत जो उला थी वो तो बिल्कुल मुनहदम हो चुकी है। सो इसलिए हर कोई अपनी इज्जत बचाता है, मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब।